تو دل کی جستجو ہے، آنکھوں کی آرزو ہے، دل کی جستجو ہے، آنکھوں کی آرزو ہے۔ مجھ کو قسم خدا کی، مجھ کو قسم خدا کی، اس دل میں تو ہی تو ہے، ہر طرف یار کا جلوہ ہے، میرے دلدار کا جلوہ ہے، ہر طرف یار کا جلوہ ہے، میرے دلدار کا جلوہ ہے، ہر طرف یار کا جلوہ ہے، میرے دلدار کا جلوہ ہے، ہر طرف یار کا جلوہ ہے، ہاں میرے پیر کا جلوہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، ملا دے پیر میں خانہ، ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، بنا لے اپنا دیوانہ، بنا لے اپنا دیوانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، بنا لے اپنا دیوانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، بنا لے اپنا دیوانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، ملا دے پیر میں خانہ، ملا دے پیر میں خانہ، ملا دے پیر میں خانہ، ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، یہ بزم ناز ہے، ضرورت ہے کس کو لب کشائی کی، یہ بزم ناز ہے، ضرورت ہے کس کو لب کشائی کی، یہ بزم ناز ہے، ضرورت ہے کس کو لب کشائی کی، یہاں کہنا ہے افسانہ، یہاں کہنا ہے افسانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، یہاں کہنا ہے افسانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، یہاں کہنا ہے افسانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، سکھا دے مجھ کو بھی آداب رندانہ میرے ساتھی، سکھا دے مجھ کو بھی آداب رندانہ میرے ساتھی، سکھا دے مجھ کو بھی آداب رندانہ میرے ساتھی، بتا دے راز میں خانہ، بتا دے راز میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، بتا دے راز میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، بتا دے راز میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، میں اس اعزاز کے قابل نہ تھا تو نے جو بخشا ہے، میں اس اعزاز کے قابل نہ تھا تو نے جو بخشا ہے، میں اس اعزاز کے قابل نہ تھا تو نے جو بخشا ہے، یہ الطاف و کریمانہ، یہ الطاف و کریمانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، یہ الطاف و کریمانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں، یہ
बाद समझाना, फिर उसके बाद समझाना मुझे आंखों ही आंखों में। फिर उसके बाद समझाना मुझे आंखों ही आंखों में। फिर उसके बाद समझाना मुझे आंखों ही आंखों में। पिला दे पीर में खाना मुझे आंखों ही आंखों में। निगाहें मस्त साथी से बड़ी उम्मीद है सादिक, निगाहें मस्त साकी से बड़ी उम्मीद है सादिक। निगाहें मस्त साथी से बड़ी उम्मीद है सादिक। मिलेगा कोई पैमाना, मिलेगा कोई पैमाना मुझे आंखों ही आंखों में। मिलेगा कोई पैमाना मुझे आंखों ही आंखों में। मिलेगा कोई पैमाना मुझे आंखों ही आंखों में। पिला दे पीर में खाना मुझे आंखों ही आंखों में। ये मेरो माह क्या जामो सुबह क्या गुल जाओ गुल क्या, ये मेहरो का जामो सुबह का उन जाओ गुल क्या। ये मेरो ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. کھڑے ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین مجلس اور تمام شیخ الاسلام کی کمیٹی والے اور سید سادات رحمۃ اللہ علیہ کی کمیٹی والے اور مدینہ مسجد کے منتظمین، مکہ مسجد کے صدر صاحب، بازار مسجد کے صدر صاحب، شافعی مسجد کے صدر صاحب اور مدینہ مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری قربان علی صاحب، الحمدللہ سب کی موجودگی میں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو کہ رمضان کٹ کو تقسیم کرنے کے غرض سے منعقد کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو اس کار خیر میں حصہ لینے اور اس کار خیر کو انجام دینے کا موقع عطا فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا اور درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے. کیونکہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اپنے لیے نہیں بلکہ غریب غربا مسکین یتیموں کے لیے جو اس کے حقدار ہیں ان تک ہماری مدد کو پہنچانا ہے. اور دوسری جگہ پر ایک دانشور کا قول یہ ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد لوگ جو ہے اسے کھاندہ دینا افضل سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ زندگی میں اسے سہارا دے دو، جب وہ زندہ ہے اسے سہارا دے دو تو اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ایک صحابی رسول ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو انہوں نے اپنی زبانی سنا ہے. وہ نابینا ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ہے اپنے کمرے سے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی، اور جب بھی کوئی سائل دروازے پر آتا تو رسی کے سہارے پکڑ کر جو ہے دروازے تک آتے اور اسے اپنے ہاتھ سے جو ہے صدقہ دیتے، اس کی مدد کرتے. تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت آپ نابینا ہو گئے ہیں، اتنی تکلیف و مشقت کیوں اٹھاتے، آپ ہمیں کہہ دیں ہم لے جا کر اس غریب اور مسکین کو دے دیں گے.
تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی مدد کرنا بری موت سے بچاتا ہے. اپنے ہاتھ سے لے جا کر دینا، اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دینا، یہ کس سے بچاتا ہے؟ بری موت سے بچاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور اگر تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بات. اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخی تھے، ان کی سخاوت کا چرچا آج پوری دنیا میں موجود ہے. اور پروردگار عالم نے سب سے بڑی عظیم جو ہے اعزاز حضرت عثمان غنی کو جو عطا کیا ہے کہ ان کا مال آج بھی باقی ہے، قیامت تک ان کا مال باقی رہے گا. آج بھی ان کا مال باقی. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا کر کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غریب شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹی کے شادی کے معاملات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں، میری مدد فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہنا کہ میں بھیجاؤں. حضور نے فرمایا کہ تم عثمان کے پاس چلے جاؤ اور کہنا کہ میں بھیجاؤں. تو وہ شخص جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب آیا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، اور جب کوئی سائل پہنچنے جائے اور کچھ اندر سے آوازیں آئیں تو اس کے جو ہے مانگنے میں بھی اور اس کے ملنے پر بھی جو ہے اسے کچھ شک و شبہات ہو جاتے ہیں. اندر سے آواز بھی آ رہی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو اس بات پر ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے چراغ میں تیل زیادہ ڈال دیا ہے کہ تیل باہر آ رہا ہے. اتنا چراغ میں تیل ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ چراغ میں آپ کو تیل کم ڈالنا ہے اور جتنے چراغ ہے اتنا ہی آپ کو تیل ڈالنا ہے. تو یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ شخص باہر کھڑے ہو کر سن رہا تھا کہ حضور نے مجھے کس کے پاس بھیج دیا جو ایک چراغ کے تیل کا بھی حساب لگا رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب آئے ہیں، بات کر کے چلے جائیں گے. دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کون ہے؟ کہا حضور کا بھیجا ہوا ہوں. تو فرمایا کہ کیا بات ہے؟ حضرت عثمان غنی نے پوچھا تو کہا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیٹی کی شادی کے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے خرچ و اخراجات میں نہیں اٹھا رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے. ہاں اچھی بات ہے، رکو. تو حضرت عثمان غنی نے دروازے پر رکایا اور اندر گئے اور درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر آئے. اور درہم و دینار وہ لوہے اور تانبے کی نہیں، سونے کے سکے ہوتے ہیں. تو اسے لے کر جب آئے تو وہ شخص کبھی حضرت عثمان غنی کو دیکھتا اور یہ درہم و دینار کو دیکھتا. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کم پڑ گئے اور لے کر آؤں. تو کہا کہ حضرت یہ تو میری نسلیں کھائیں گی، یہ اتنا آپ نے دیا ہے کہ میری نسلیں اسے کھائیں گی. تو حضرت عثمان غنی سے اس نے کہا کہ اے عثمان غنی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا سوال ہے؟ کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو دروازے سے میں نے آپ سے جو ہے گفتگو سنی کہ آپ چراغ میں تیل ڈالنے پر جو ہے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے. تو آپ چراغ میں اب جو ہے آ جاؤ بیٹھ جاؤ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چراغ میں تیل ڈالنے پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے. مجھے مسئلہ سمجھ میں، یہ آپ کے سخاوت یا آپ چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے اپنی بیوی کو جو ہے ڈانٹ رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ جو میں چراغ میں تیل ڈال رہا تھا یہ میرا ذاتی معاملہ تھا، یہ میرا ذاتی خرچ تھا اور اس کا حساب مجھے اللہ کی بارگاہ میں دینا تھا. اور جو میں نے تجھے دیا ہے وہ تجھے نہیں خدا کو دیا ہے اور اس کا اجر مجھے خدا سے لینا ہے. جب میں نے اپنا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے اس لیے میں سوچ سوچ کر خرچ کر رہا ہوں. اور جب میں نے تجھے دیا ہے تو میں نے تجھے نہیں خدا کو دیا ہے اور اس کا اجر مجھے خدا سے لینا ہے. میں نے تجھے بغیر حساب و کتاب کے دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، بس آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسکین غریب غربا تک آپ کی جو مدد پہنچ رہی ہے یہ بڑی قیمتی مدد ہے. آپ اس کے دل سے پوچھئے، اس شخص سے پوچھئے جس کے پاس آٹا نہیں ہے، جس کے پاس چاول نہیں ہے، جس کے پاس تیل نہیں ہے. آج سحری افطاری کے جو بھی معاملات ہیں، جن کے گھروں میں یہ راشن نہیں ہے، آپ ان سے پوچھئے. آج بھی ایسے غریب ہیں جن کے گھروں میں جو ہے دانا پانی نہیں ہے، اناج نہیں ہے، پھر بھی وہ شرمندگی کے باعث جو ہے ہم تک اپنی بات نہیں پہنچاتے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک جائیں اور ان کی خبرگیری کریں، ان کے معاملات کو معلوم کریں، پھر اس کے بعد جو ہے کسی کو معلوم ہوئے بغیر جو ہے دروازے پر رکھ کر آ جائیں. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاب پہن کر پورے مدینے والوں کی مدد کرتے تھے. اور صبح میں معلوم ہوتا تھا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب آ کر جو ہے روٹی بنا کر کھلا کر گئے ہیں. تو
تو الحمدللہ دعا ہے رب کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم آپ سب کی اس جو ہے قیمتی تعاون کو پروردگار عالم قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور پروردگار عالم آپ سب کو اس عظیم خدمت کا اجر عظیم عطا فرمائے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ. الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. کیجئے. الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد. الہ بند نوازا کریمہ کار سزا پروردگار عالم مولا ہم نے جو کچھ بھی قرآنی صورتوں قرآنی آیتوں کی درود پاک کا ورد کیا اس کا سب سے پہلے تاجدار مدینہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق توسل تمام انبیاء والمرسلین صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین خلفائے راشدین اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما. بالخصوص مولا اصحاب البدرین احدین خندقین تبوکین تمام شہداء اعدام شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما. سلسلہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ رضویہ برکاتیہ اشرفیہ تمام سلاسل حقہ کی بزرگوں کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما. کائنات کے کل مومنین مومنات کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے مولا قبول فرما. ہندوستان کے مشائخین اعظام اولیاء کاملین بزرگان دین علماء صالحین کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کرتے مولا قبول فرما. پروردگار عالم مولا ہم نے جس مقصد خیر کے تحت اس محفل کو سجایا ہے پروردگار عالم مولا ہمارے نیک جائز مقاصد کو پورا فرما نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما. مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین پروردگار عالم غریب غربا یتیم مسکین کی مدد کے لیے جو کمیٹی والوں نے جس طریقے سے دامے در میں سخنے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر جو ہے غریبوں تک راشن پہنچانے کا جو عزم و اہتمام کیا ہے پروردگار عالم ان کی کوششوں کو قبول فرما. مولا ان کی کاوشوں کو قبول فرما. پروردگار عالم مولا جو اناج انہوں نے دیا ہے پروردگار عالم دانہ ہے چاول ہے دال ہے وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی پروردگار عالم ہر دانے پر جو ہے مولا تو بے پناہ اجر و ثواب انہیں عطا فرما. جو غریب مسکین روٹی بنا کر سحری اور افطاری کریں گے تو مولا جو بھی روزہ رکھیں گے اس سحری اور افطاری کو کھا کر مولا ان روزے داروں کو کھلانے کا ثواب بھی ان سب کو عطا فرما. پروردگار عالم مولا تو کریم کرم فرما رحیم ہے رحم فرما. ہماری مدد جو ہم غریبوں میں مسکینوں میں کرتے مولا اسے قبول فرما. پروردگار عالم مولا ہم سب کو رمضان شریف کی عظمتوں سے مالا مال فرما. رمضان شریف کے فیضان سے مالا مال فرما. روزے جیسے عظیم عبادت کو مولا ہم سب کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. زکوٰۃ ہے صدقات ہے تمام عبادتوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو بھی جس طریقے سے جو ہے HHS کمیٹی والے اور جو ہے شیخ الاسلام کمیٹی والے اور مدینہ مسجد کمیٹی والوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ایک عظیم کام سارے طریقے والوں کے لیے ایک پیغام دے کر کیا ہے مولا ہم سب کو بھی جو ہے اسی طریقے سے غریبوں مسکینوں میں جو ہے مدد پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرما. پروردگار عالم سب کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما. زمینی آسمانوں سے آسمانی بلاؤں سے مولا سب کی حفاظت فرما. جان لیوا مہلک بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما. دنیا کی تمام آفات سے بلیات سے حادثات سے سب کی حفاظت فرما. پروردگار عالم جس طریقے سے نوجوان اس کمیٹی سے جڑ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم
نوجوانوں کو اس کمیٹی سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، غیب سے مولا ان کی مدد عطا فرما، غیب سے مولا نوجوانوں پر پروردگار عالم تو اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ بہت سارے نوجوان اس عمر کے مولا گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں، کٹوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن یہ نوجوان ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کا جذبہ لے کر آج اس طریقے سے کامیاب اور کامران ہو رہے ہیں۔ مولا پروردگار عالم ان تمام کمیٹی والوں کو، نوجوانوں کو حاسدین کی حسد سے بچا، نمامین کے شر سے بچا، ساحرین کے شر سے بچا، بد نظر والوں کی بد نظری سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، جلنے والوں کی جلن سے بچا۔ پروردگار عالم مولا قدم قدم پر تو اپنی مدد اور نصرت ان سب کو عطا فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ پروردگار عالم مولا ہم سب کو اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم لک الحمد لک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد علی کل حال ولک الحمد علی نعمت القرآن ولک الحمد علی نعمت الاسلام ولک الحمد علی یا پھر وہاں کے مساجد کے امام و خطیب ہو، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کبھی ایک حضرت کو ملنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، مگر ہمارے ایک کہنے پر ماشاءاللہ مکہ مسجد کے امام صاحب کبھی بھی لبیک کہتے ہوئے ہمارے مسجد کے لیے آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جتنی بھی باتیں یہ بتاتے ہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، اتنی اچھی ہمارے دماغ میں چلی جاتی ہے کہ اس کو بھول پانا مشکل ہے۔ اس طرح ہمارے مدینہ مسجد کے بھی امام صاحب اور دیگر کمیٹی والے جیسے کہ بازار مسجد، مکہ مسجد، سہوکار مسجد، مدینہ مسجد، جامعہ مسجد سے بھی جتنے بھی ممبران آئے ہیں ان تمام کو ایک ساتھ اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نوجوان لڑکے یہاں پر بیٹھے ہیں ان تمام کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ شیخ الاسلام ٹرسٹ اور HSS گروپ آج چھوٹے سے تنکے کے سہارا اس کا ایک شروعات ہوا ہے۔ انشاءاللہ اسے آگے بڑھانے میں پھر ایک بار میں تمام کمیٹی والوں سے بھی اور نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اسے آگے لے جانا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی ہیں حضرات، بہت جو بھی لڑکے کام کر رہے ہیں کم طبقے کے کام کر رہے ہیں، تقریباً آج اس کا ایک چھوٹا سا خرچہ ہم لوگ بتانا چاہیں تو بھی 65,000 روپے کا خرچہ ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ اسے لڑکیوں نے اپنے پیسے لگا کے اس کو یہاں تک لے کے جانے میں کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور اسے اور آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جنہوں نے بھی اس کام میں ہمیں ساتھ دیا ہے یا پھر اپنے اپنے طریقے بتائے، اس کو ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے، ان لوگوں کا بھی میں اپنی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے اور تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے کہنے پر آ کے لبیک کہتے ہوئے اس پروگرام کو ایک اچھا نتیجہ دیا، ایک اچھی صلاحیت، اچھی نصیحت بھی ہمیں اپنے عنایت فرمائی۔ تو میں آپ تمام کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ سلام شمع بز میں ہدایت پلا، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما یا اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں پلا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں پلا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں ملا دے پیر میں خانہ ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں بنا لے اپنا دیوانہ بنا لے اپنا دیوانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں بنا لے اپنا دیوانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں بنا لے اپنا دیوانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں پلا دے پیر میں خانہ پلا دے پیر میں خانہ پلا دے پیر میں خانہ ملا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں پلا دے پیر میں خانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ بزم ناز ہے ضرورت ہے کس کو لب کشائی کی یہ بج میں ناز ہے ضرورت ہے کس کو لب کشائی کی یہ بزم ناز ہے ضرورت ہے کس کو لب کشائی کی یہاں کہنا ہے افسانہ یہاں کہنا ہے افسانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا کہنا ہے افسانہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں